حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح کیا کرتے تھے۔ محمد بن صباح کے علاوہ دوسرے مشائخ نے کہا کہ آپ نے موضوع کی پشت یعنی پاؤں کے اوپر والی جانب پر مسح کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 161۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اگر دین رائے اور قیاس پر مبنی ہوتا تو موضوع کا نیچے والا حصہ اوپر والے کی بنسبت مسح کا زیادہ مستحق ہوتا، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے موضوع کے اوپر ہی مسح کیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 162۔ جناب اعمش اپنی سند سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں پاؤں کے نیچے والے حصے ہی کو زیادہ لائق سمجھتا تھا کہ اسے دھویا جائے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے موضوع کے اوپر کے حصے ہی کا مسح کرتے تھے۔ اس حدیث کو وکیع نے اعمش سے اپنے سند سے روایت کیا تو کہا میں سمجھتا تھا کہ پاؤں کا نیچے والا حصہ ہی اس بات کے زیادہ لائق ہوتا ہے کہ ان کا مسح کیا جائے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کی جانب مسح کرتے تھے۔ وکیع نے کہا کہ قدمین سے مراد موزے ہیں۔ اس حدیث کو عیسیٰ بن یونس نے اعمش سے ویسے ہی روایت کیا ہے جیسے وکیع نے روایت کیا ہے، اور اسے ابو سعودہ نے ابن عبد خیر سے انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا تو کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنے قدموں کے اوپر کے حصے کو دھویا، اور کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں یہی سمجھے رہتا کہ ان کا نیچے والا حصہ ہی دھونے کے لائق ہوتا ہے، اور آخر تک حدیث اسی طرح بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 163۔ جناب حفص بن غیاث نے اعمش سے یہ روایت بیان کی تو کہا اگر دین رائے اور قیاس پر مبنی ہوتا تو قدموں کے تلوے ان کے اوپر والے حصے کی نسبت مسح کے زیادہ حقدار ہوتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کی پشت یعنی اوپر والے حصے پر مسح کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 164۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفر تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تو آپ نے اس موقع پر موضوع کے اوپر اور نیچے مسح کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جناب ثور نے یہ حدیث رجاء سے نہیں سنی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 165۔ حضرت سفیان بن حکم ثقفی حکم بن سفیان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے اور وضو کرتے تو اس کے بعد شرمگاہ والی جگہ پر چھینٹے مار لیتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محدثین کی جماعت نے اس سند میں راوی کا نام سفیان بن حکم کو راجح قرار دیا ہے، جبکہ بعض نے حکم یا ابن حکم کا ذکر کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 166۔ مجاہد بنو ثقیف کے ایک شخص سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے پیشاب کیا اور پھر اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مارے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 167۔ مجاہد حکم یا ابن حکم سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 168۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے اور اپنے کام خود ہی سر انجام دیتے تھے اور باری باری اونٹ چرایا کرتے تھے۔ میری باری آئی تو سپہر کو میں انہیں واپس لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ حاضر ہوا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں پایا کہ آپ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ میں نے آپ کو سنا، آپ کہہ رہے تھے تم میں سے کوئی وضو کرے اور اچھی طرح مکمل وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعتیں پڑھے، اپنے دل اور چہرے سے نماز ہی میں مگن رہے تو اس نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ میں نے کہا بہت خوب، کس قدر بہترین عمل ہے۔
تو میرے سامنے سے ایک شخص بولا، اے عقبہ، جو اس سے پہلے فرمایا ہے وہ اس سے بھی خوب تر ہے۔ میں نے نظر اٹھائی تو وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے کہا، اے ابو حفص، وہ کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے ابھی ابھی یہ ارشاد فرمایا ہے، تم میں سے جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح مکمل مسنون وضو کرے اور وضو کے بعد یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ معاویہ بن صالح کہتے ہیں کہ مجھے ربیعہ بن یزید نے ابو ادریس سے، اس نے عقبہ بن عامر سے روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 169۔ ابو عقیل نے اپنے چچیرے بھائی سے، انہوں نے عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا کی مانند روایت کی ہے، اور اس میں اونٹوں کے چرانے کا ذکر نہیں کیا، اور اچھی طرح وضو کرنے کے موقع پر کہا کہ پھر وہ وضو کرنے والا اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ دعا پڑھے، اور معاویہ بن صالح کی روایت کی مانند بیان کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 170۔